اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج چند اہم مسائل پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن جماعت اسلامی کی طرف سے میونسپل ٹیکس لگانے کے حوالے سے تھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک پٹیشن موجود تھی، اس پر ہمارے فاضل جج صاحبان نے، فاضل عدالت نے کے ایم سی کو اور کے الیکٹرک کو روک دیا ہے کہ وہ میونسپل ٹیکس جمع نہیں کرا سکتے، اور پھر اس کے لیے ایک نئی ڈیٹ بھی دی ہے جس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تو میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ کراچی کے عوام کی پہلی کامیابی ہے کہ ان حالات میں کہ جب ہر طرف سے انہیں دبایا جا رہا ہے اور ٹیکسوں پر ٹیکس لادے جا رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی جو ہے وہ لوٹا ماری ہے، اور اسی طرح سے شہر میں کوئی سہولت لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ لوگوں کے لیے ایک امید بنا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عوام کے اس اہم ترین مسئلے پر نہ صرف یہ کہ عدالتوں کے اندر کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، بلکہ عوام کے ساتھ مل کر ان تمام مسائل کو اجاگر بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس وقت عوامی ریفرنڈم جاری ہے جس میں کے الیکٹرک، جس نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے کراچی کے عوام کا، اس کے حوالے سے لوگوں کی رائے لی جا رہی ہے کہ لوگ اسی کے الیکٹرک کو مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں یا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا لائسنس کینسل کیا جائے۔ اب تک جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے، لوگ بتا کر واضح طور پر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی صورت کے الیکٹرک نہیں چاہیے، نعرے لگاتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ان کو تانبا چور کہتے ہیں، ان کو بھتہ خور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کراچی کے عوام بالاتفاق کے الیکٹرک کے خلاف ہیں، اس کا لائسنس کینسل کرانا چاہتے ہیں، اس کا فارنزک آڈٹ چاہتے ہیں، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ہماری دوسری پٹیشن بھی اسی فاضل عدالت میں ہے، اور 6 اکتوبر کو اس کی ڈیٹ ہے۔ ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے الحمدللہ۔ جو جواب کے الیکٹرک نے جمع کرایا تھا، اس کا ریجوائنڈر یعنی جواب الجواب بھی ہم نے تیار کر لیا ہے۔ ہمارا وکلاء کا پینل انشاءاللہ تعالی مقدمہ لڑے گا کراچی کے عوام کا، اور اللہ نے توفیق دی تو میں خود بھی عدالت میں کراچی کے عوام کی طرف سے بات کروں گا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو غلط طریقے سے لگائے گئے ہیں، نیپرا اور کے الیکٹرک کا ایک اتحاد ہے، حکومت کی خاموشی ہے، وہ بھی اسی اتحاد کا حصہ ہیں۔ ہمیشہ سہولت کاری ہر حکومت کرتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور عدالت سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر جس طرح میونسپل ٹیکس کے اسٹے دیا ہے، اس کو روک کر جس طرح 3 پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی میں یہ ہوا ہے، تو اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اگر یہ اسٹے ہوگا اور پھر چھان پٹک ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، تو خود بخود تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی اور سب بے نقاب ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو عوام کی رائے ہے، چونکہ جو ریفرنڈم میں ہم رائے لے رہے ہیں، اس رائے میں ہم لوگوں کا موبائل نمبر بھی لے رہے ہیں، ان کا نام اور دستخط بھی لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اتھینٹک ڈیٹا ہے، ہم یہ ڈیٹا بھی عدالت کے سامنے انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے۔ اگر عدالت نے اس کو قبول کیا تو بے شک عدالت اس کی ویریفیکیشن کروائے، اور اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی کے عوام کیا چاہتے ہیں اور یہ کے الیکٹرک ان کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس پورے عمل سے مدد ہوگی عدالت کی بھی، اور اس لیے میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ آج ریفرنڈم کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن بھی بھرپور طریقے سے آپ اس میں حصہ لیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور کیمپ بھی جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں اس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کراچی کے عوام اب کے الیکٹرک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب جو بہت زیادہ بحث کرتے رہے عدالت سے، اور یہ کہتے رہے کہ ہمیں یہ ٹیکس لگانے کی اجازت دی جائے، انہوں نے عدالت کے اس فیصلے کے بعد کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پلی یہ ہے اور یہ تھی اور ہم اس پر مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ حکومت اور کے الیکٹرک اپنی ملی بھگت سے جس طرح کراچی کے عوام سے بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہم نے پٹیشن دی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ٹیکس ہے کون سا، تو یہ وہ کنزروینسی چارجز اور میونسپل ٹیکس تھا جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی اتحادی ایم کیو ایم نے اس کی کونسل نے پاس کیا تھا۔ دونوں اتحادی تھے، اتحادی رہے، 2014 تک رہے، پھر تھوڑے عرصے ایم کیو ایم کسی اور طرف چلی گئی، پھر دوبارہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے، اور ابھی بھی یہ اتحادی ہیں۔ تو مرتضی وہاب کس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اپنے ہی اتحادیوں اور اپنی ہی حکومت کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس انہوں نے وصول کیوں نہیں کیا؟ اب تو 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 2 سال سے تو انہوں نے بلدیاتی انتخاب مؤخر کیے ہوئے ہیں، 2.5 سال ہو گیا تقریباً۔ پھر اسی طرح سے ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، وزارت بلدیات بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پورا کراچی کے بلدیہ پہ بھی ان کا قبضہ ہے، تمام بلدیاتی ادارے سندھ بھر کے ان کے قبضے میں، پورا کراچی کا نظام انہوں نے جام کر کے رکھا ہوا ہے، اور سارے اختیارات کے باوجود اگر یہ ٹیکس جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کو تو ویسے پہلے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، ابھی مظلوم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ایک غیر اخلاقی اور غیر جمہوری عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر واقعی ان جمہوری نام نہاد جمہوری جماعتوں نے بلدیاتی اداروں کو کوئی اہمیت دی ہوتی تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہوتی کہ انٹرم سیٹ اپ میں تو پولیٹیکل تقرر ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح انٹرم صوبائی حکومت میں کسی ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں بن سکتا اور انٹرم قومی حکومت میں کسی ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اگر یہ بلدیاتی اداروں کو اہمیت دیتے نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، اور اسمبلیوں کے اندر ان کی بڑی بڑی جو تعداد ہے، کوئی 2/3 میجورٹی سے کبھی آیا، کبھی مل جل کر، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو اگر منظور کرنا ہوتا ہے تو 2/3 کیا یونانیمس فیصلہ کرنے لگتے ہیں 2-4 کے علاوہ، جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یا جنہوں نے ایکسٹینشن دی تھی سابق آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی، تو اس پر تو یونانیمس فیصلہ کیا تھا 1-2 لوگوں کے علاوہ۔ تو اس میں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسئلہ گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے، جو مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے، جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی قانون سازی نہیں کی اور بلدیاتی اداروں کو اختیار نہیں دیا اور آئین میں اس کا چیپٹر نہیں بنایا دستور میں، بلکہ اس پر اتفاق ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہیں بنایا جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ قبضہ سسٹم پر یقین رکھتی ہے، وہ تو کوئی اختیار نیچے منتقل کرنا نہیں چاہتی۔ میں مرتضی وہاب صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 3 ارب روپے کے الیکٹرک کے ذریعے سے کراچی کے عوام سے لینا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی آپ 21-22 کروڑ روپے سالانہ کے الیکٹرک کو دینا چاہتے ہیں، وہ کے الیکٹرک جو کے ایم سی کی نائندہ ہے پہلے ہی، اس کو سروس چارجز کے نام پر آپ مزید پیسے دے دیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف وہ نادہندہ ہے، اس سے معاہدہ ہوا کیسے؟ یہ تو ویسے ہی غلط عمل ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مزید اس کو پیسے دینا چاہتے ہیں، اور کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے اگر یہ پیسے نہیں ادا کر سکے تو جس طرح فاضل عدالت نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تو جو ہے اگر بجلی کا بل اگر وہی پیسہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بجلی کا بل نہیں دے سکیں گے اور اس تو مزید چارجز لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری پلی یہ تھی کہ اس کو بجلی کے بلوں سے نکالنا چاہیے، اور فاضل عدالت کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مرتضی وہاب صاحب 3 ارب کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، تو بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے، پیپلز پارٹی کے۔ مرتضی وہاب صاحب آپ اپنے مراد علی شاہ صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھتے، ناصر شاہ صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ جرت کیوں نہیں کرتے، آصف زرداری صاحب سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ 2009 سے پروونشل فائننس کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ، کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جاتا ہے وفاق میں اور وفاق سے صوبے میں آتا ہے، تو صوبے سے کراچی کو کیوں نہیں ملتا، حیدرآباد کو کیوں نہیں ملتا، لاڑکانہ اور جیکب کو کیوں نہیں ملتا؟ وہ اختیارات وہاں منتقل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اختیارات یہ اپنے قبضے میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کون سی ڈیموکریسی؟ تو خلاف آئین بات ہے۔ کریں نا ذرا، سچ بولیں نا، تو پتہ چلے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیوں پپٹ کے طور پر لا کر رکھا گیا تھا۔ مرتضی وہاب صاحب یہ سوال کریں کہ انفراسٹرکچر ٹیکس کے نام پر
میں پورے کراچی کے عوام، پورے پاکستان کے عوام سے میڈیا کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امپورٹ کے اوپر ایک انفراسٹرکچر ٹیکس ہے. لاسٹ ایئر، اب فسکل ایئر میں ہماری امپورٹ ہوئی ہے $80 بلین، 1.2 سے لے کر 1.25 مختلف قسم کی چیزوں پر یہ ٹیکس لگا ہوا ہے، ویٹ کے اوپر 1 کلو گرام پر. اگر آپ بہت سیف کھیلیں تو تقریباً $1 بلین، جو آج کی رقم کے مطابق 235 ارب روپے، 235 ارب روپے سال کے تو مرتضی وہاب صاحب ایسے ہی کھا لیے گئے کراچی کے. یہ انفراسٹرکچر ٹیکس تو یہاں اس لیے ہوتا ہے امپورٹ کے اوپر کہ ہماری سڑکیں استعمال ہوتی ہیں، ہماری جگہ استعمال ہوتی ہے، ہر امپورٹ کے اوپر ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں مطالبہ کرتی؟ اب تو وفاق میں بھی آپ ہیں، صوبے میں بھی آپ ہیں، بلدیہ میں بھی آپ ہیں. 235 ارب روپے سالانہ کا مطالبہ آپ نہیں کر رہے، 3 ارب روپے کے لیے بجلی کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. میں مرتضی وہاب صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا بتائیں نا کہ یہ جو تشہیر کے لیے بل بورڈز لگتے ہیں، اس کے پیسے کتنے آتے ہیں؟ وہ پیسے کیوں نہیں کلیکٹ ہو رہے؟ اور یہ جو بڑے بڑے بورڈ پیڈسٹرین بریجز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے اربوں روپے بنتے ہیں، سال کے اربوں روپے. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بلدیہ کے با اختیار ترین لوگوں کی اس میں انوالومنٹ ہے. تو مرتضی وہاب صاحب بتائیں نا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، وہ بلدیہ کے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ صرف آپ کو میونسپل ٹیکس لگائے کہ الیکٹرک کے بلوں میں لگانے کے لیے. پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ موٹر وہیکل ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے. موٹر وہیکل ٹیکس صوبائی حکومت لیتی ہے. 77 ارب روپے تو 19-20 میں، 2019-2020 میں لیے گئے. 77 ارب روپے، 77 بلین روپیز. آپ ہم سے 3 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں. جواب دینا کہ وہ 77 ارب روپے اور اب تو اور بڑھ گئے سالانہ. جو موٹر وہیکل ٹیکس ہم سے کراچی کے لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے، وہ تو سڑکیں آپ بنا ہی نہیں رہے، وہ تو سارے کھنڈر بنے ہوئے ہیں. ایک یونیورسٹی روڈ آپ نے اس وقت کام نے 90 کروڑ روپے سے بنائی. آج حال دیکھ لیں اس یونیورسٹی روڈ کا، کتنی جگہوں پر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت بھی. پوری یونیورسٹی روڈ پر ذرا جائیں اور آئیں تو پتہ چل جائے گا. کرپشن ہے اور کرپشن ہے اور کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس پر آ کر ٹسوے بہاتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. کچھ تو لحاظ اور شرم کر لیں کہ اسی کراچی کے رہنے والے آپ ہیں. آپ کا تقرر ہوا تھا، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں مرتضی وہاب صاحب. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چہرہ آپ کا ہوگا، لوٹ مار وڈیروں کی ہوگی. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وڈیروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت مزید کتنی بڑھ گئی اس لوٹ مار میں بھی. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، نام اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس پر آپ نے کیا کیا. اور آپ جس اختیار کا رونا رو رہے ہیں وہ آپ کی اپنی حکومت کھا رہی ہے، آپ کی اپنی پارٹی چھین رہی ہے. آپ ہم پر جو ہے وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک اورنج لائن پیپلز پارٹی نے 6 سال میں بنائی، 3.8 کلومیٹر، جس میں سے تقریباً 30% تو بنارس کا پل ہے، جس میں وہ اورنج لائن کے لیے الگ سے جگہ ہی نہیں بنی. اور 5.5 نمبر سے گھما کر آپ واپس لے آتے ہیں. 2 اسٹاپ بنا دیے، 3. نہ کوئی اس کا لینا نہ دینا. اور پتہ نہیں کتنے اس میں جو ہے وہ انہوں نے 2 ارب روپے لگا دیے، کتنے پیسے لگا دیے. آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 505 ملین روپے یعنی تقریباً 50 کروڑ ڈالر کی لاگت سے ہم ریڈ لائن بنائیں گے. اور اس کے لیے بھی ایک کمپنی بنا دی ہے انہوں نے، ایک ادارہ بنا دیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے تو ویسے بھی اتنے کیسز موجود ہیں، انہی کو اس کے اوپر بھی لگا دیا گیا ہے. یہ جو ریڈ لائن ہے، بھائی کوئی عقل ہے کہ آپ اتنا بڑا اسٹرکچر چڑھے؟ پہلے آپ نے یونیورسٹی روڈ بنائی، جیسی بھی بنائی، پھر اس کے بعد اس کو مزید توڑ رہے ہیں، سارے درخت کاٹ رہے ہیں. اور جب آپ یہ اتنا بڑا اسٹرکچر بنائیں گے تو بجائے اس کے کہ اس پہ لائٹ ریل سسٹم بنایا جاتا، آپ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں جو گرین لائن کے نام پر اور اورنج لائن کے نام پر ہوئی ہے. 1% لوگوں کو بھی لے کر چلنے کی صلاحیت اس پوری لائن کی نہیں ہوگی. اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 50 کروڑ ڈالر، تو آپ بتائیں جو 100, 150, 125 ارب روپے بنتے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ کا کہ اس کو آپ کھینچتے جائیں گے اور یہ پیسے بڑھتے جائیں گے. اور یہ ہمارے پیسوں سے آپ یہ ایڈونچر کریں گے، پورا اسٹرکچر 3, 4, 5 سال بیڑا غرق کریں گے، لوگوں کو الرجیز میں مبتلا کریں گے، اور بنائیں گے کیا کہ 1% لوگوں کو بھی لانے کی اور لے جانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوگی. کوئی عقل بھی ہے؟ تو نااہلی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ.
اس لیے کسی صورت اس طرح کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. اب یہ کراچی کے سارے فیصلے کراچی کے منتخب میئر کو کرنے چاہیے, اس کی کونسل کو کرنے چاہیے. کونسل کو با اختیار ہونا چاہیے شہر کی, اور وہ اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت منتقل ہونے چاہیے. کل ہم نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بیانات دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے بعد, کہ ہم تو الیکشن کا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے الیکشن کا, میں سنتا ہوں مجھے سیلاب زدگان کی گالیاں کھا کر اتنا برا نہیں لگتا جتنا کوئی الیکشن کا نام لیتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اب یہ خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیان سیلف ایکسپلینیٹری جسے کہتے ہیں, خود وضاحتی بیان ہے کہ سیلاب زدگان کی گالیاں آپ کیوں کھا رہے ہیں جب آپ کے پاس اتنا بڑا پیسہ بھی ہے, آپ کی حکومت کہیں ہے ہی نہیں. اگر یہ این جی اوز بھی کام نہ کریں تو آپ نے تو ڈبو دیا, برباد کر دیا پورے صوبے کو. کام تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم بھی گھومتے پھرتے ہیں, ہم بھی گئے جا کر دیکھا ہے ہم نے کیمپوں میں, اور ان کے اپنے ضلع میں جا کر میں نے دیکھا ہے 7 میں, جامشورو ضلع جو 7 تک جاتا ہے, تو وہاں تو لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ, حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے, اس میں جو کچھ کرپشن ہو رہی ہے. لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے کراچی میں الیکشن کرانے میں؟ سیلاب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 2 سال آپ نے جو ڈیلے کیا وہ جب کون سا سیلاب تھا؟ آپ تو کرانا ہی نہیں چاہتے, آپ تو چاہتے ہی نہیں کوئی اختیار منتقل کریں, آپ تو ہر چیز اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے بعد آپ کا یہ بیان, اور اب پھر یہ بیان دینا ٹی وی پہ باقاعدہ ایک ٹاک شو میں کہنا کہ ہم کئی مہینے تک بھول جائیں آپ الیکشن ہم کرا ہی نہیں سکتے. بھائی ٹھیک ہے, جہاں پر پانی موجود ہے وہ بھی آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہے, اگر پھر بھی موجود ہے تو چلیں آپ وہاں نہ کرائیں. لیکن کراچی میں تو کسی بھی اسٹیشن کے اوپر پانی نہیں ہے, کراچی میں تو الیکشن کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ الیکشن کو کیا مذاق سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کوئی کھیل ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور سیلاب زدگان کی مدد ہونی چاہیے. الیکشن کے نتیجے میں کراچی کو میئر ملے گا, اور جو ہماری جد و جہد ہے کہ اس میئر کے اختیارات آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوں, اور کراچی میں اگر اختیارات منتقل کر لیے, عوام نے جد و جہد کر کے ان سے چھین لیے, تو یہ اندرون سندھ کے عوام کو بھی اعتماد دے گا, اور وہاں پر بھی پھر جو ہے وہ لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر مطالبات کریں گے, کام ہوگا. تو یہ الیکشن مذاق نہیں ہے, یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بلدیاتی اختیارات بھی ملنے چاہیے, اور منتخب میئر اور ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کے چیئرمین ملنے چاہیے. اس لیے اس طرح کے غیر سنجیدہ بیان دینا, اس کا نوٹس لینا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو. ہم نے خط لکھا ہے کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں, بجائے اس کے کہ عمل درآمد کے لیے آپ کو بنا کر دیں کہ ہاں ہم اتنا آگے بڑھ گئے, جس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں پھر کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اس سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. 3 دفعہ لوگ تیاری کر چکے تھے بلدیاتی انتخاب کی, تیسری دفعہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور اس طرح کے بیان دے کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید یہ پھر الیکشن کو آگے بڑھائیں گے. کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ بات, کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن آگے بڑھے بلدیاتی. البتہ ضمنی انتخاب بے رنگ بے بو بے ذائقہ جس میں جماعت اسلامی حصہ نہیں لے رہی, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت جو ضمنی انتخابات کے نام پر ٹوٹل پورا کیا جا رہا ہے, اس سے کیا فائدہ ہے کراچی کے عوام کو؟ جیتنے والا اسمبلی میں نہیں جائے گا, ہارنے والا ٹھیک ہے موجود رہے گا. ایک شوق ہے جو پورا ہوگا. بلدیاتی الیکشن کی ضرورت ہے کراچی کو. اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے پچھلے خط میں یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو ضمنی انتخاب ہیں ان کو بلدیاتی الیکشن کے 1 ماہ بعد کریں آپ, اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ قانونی ضرورت ہے. وہ بھی الگ بات ہے کہ خود پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن نہ کرائے جائے ضمنی انتخاب, اور اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایک ممبر نے تو کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا کے لیاری والی سیٹ سے جان بھی چھوڑا لی ہے پی ٹی آئی نے, تو بقیہ سیٹوں سے بھی یہ جان چھوڑائیں تاکہ کراچی کے عوام یکسو ہو کر بلدیاتی الیکشن لڑے, اور وہ ہماری ضرورت ہے اس وقت کی. اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کے ایک بیان پر کل الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک وضاحت آئی, اور ٹھیک ہے انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی الیکشن کرانے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا تو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرے یا اسمبلی مدت پوری کرے. تو جب عمران خان کے بیان پر الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحت آ سکتی ہے, تو مراد علی شاہ کے الیکشن کمیشن کے خلاف بیان, غیر جمہوری بیان پر بھی الیکشن کمیشن سے وضاحت آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج چیف الیکشن کمشنر کو وضاحت جاری کرنی چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب کے بیانات غلط ہیں, غیر آئینی, غیر جمہوری ہیں, تعدیب کے زمرے میں آتے ہیں, ان پر تعدیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے.
اور الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، کراچی کا بلدیاتی الیکشن. یہ وضاحت آج الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے تاکہ یہ آئندہ اس طرح کے بیانات نہ دے سکیں. اسی طرح شہر کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، سیوریج کا پانی آبادیوں کے اندر آج بھی موجود ہے اور لوگوں کو انتہائی تنگی کا سامنا ہے. اس لیے ہم اپنی جو ہماری کراچی کے حقوق کی تحریک ہے وہ جاری ہے. میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عوامی ریفرینڈم میں بھرپور حصہ ادا کیا ہے. آج اس کا لاسٹ ڈے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خواتین اور حضرات اور اس میں خاص طور پر نوجوان پارٹیسپیٹ کریں، اپنی رائے دیں. اس رائے کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک اثر ہوگا اور اس رائے کو لے کر ہم اپنی اس جدوجہد کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور کے الیکٹرک مافیا کو بے نقاب بھی کر سکتے ہیں اور ان کے سارے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کر سکتے ہیں اور ان کا لائسنس کینسل کرنے کی جو جدوجہد ہے وہ حتمی انجام تک پہنچ سکتی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ ہم عدالت میں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ عدالت ہمارے ان تمام آرگومنٹ کی روشنی میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو سسپینڈ کرے گی اور فارنزک آڈٹ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس سے کراچی کے عوام کو ایک ریلیف ملے گا. اور ہمارا یہ مطالبہ ہمارے ریفرینڈم میں بھی موجود ہے کہ 50 ارب روپے تقریباً ہو گئے ہیں جو کلاو بیک کی مد میں کراچی کے عوام کو واپس ملنے چاہیے. یہ ایک اسٹے میں چلے گئے ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہیں اور نیپرا اس کو فالو اپ نہیں کر رہی ہے. نیپرا کا فیصلہ تھا تو اپنے ہی فیصلوں کا فالو اپ نہیں کرتے، ملی بھگت ہوتی ہے. تو یہ کراچی کے عوام کا حق ہے کہ یہ 50 ارب روپے ان کو بجلی کے بلوں میں واپس ملنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے الیکٹرک کا بھی تعاقب کرے گی، ان کی سہولت کا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تعاقب کرے گی، بے نقاب بھی کرے گی ان کو سب کا، اور ان حکومتوں کو بھی کہ جنہوں نے اس کو طاقت فراہم کی ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی اجازت دی ہے. بہت شکریہ. اچھا، میرا خیال ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی تھی، پھر دوبارہ بڑھ گئی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اقدامات کیا کر رہے ہیں آپ. اگر آپ آئی ایم ایف کی ہمیں اتنی اب اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 10 مرتبہ خوشخبری سنا چکے تھے مفتاح اسماعیل بھی اور شہباز شریف بھی کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو گئی. یہ خبر چلواتے ہیں، پھر کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، پھر پتہ چلتا ہے ڈیل نہیں ہوئی، ان کو مزید مطالبات کرنے. تو آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام چاہے اس پارٹی میں ہوں، پچھلی پارٹی میں ہوں، اس سے پچھلی پارٹی میں ہوں، ان سب لوگوں کی حکومت ہے. وزیر بھی وہی ہوتے ہیں، بیوروکریسی بھی وہی ہوتی ہے، غلام بھی وہی ہوتے ہیں، اسٹیک بھی ان کے وہی ہوتے ہیں. یہ سب اب پاکستان سے باہر انہی بیوروکریٹس میں سے اور انہی جو ہے وہ وزیروں میں سے اور انہی منسٹرز میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے، جن کے اپنے کاروبار، ان کے اسٹیکس پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کے ریکٹ سے باہر آ ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ پاکستان کے عوام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی عیاشیاں کم نہیں کرتے، اپنے علل تلل ختم نہیں کرتے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. پالیسی بدلنی چاہیے اور صحیح سمت میں معیشت کو لے کے جانا چاہیے، تب مسئلہ حل ہوگا. دیکھیے ایڈمنسٹریٹر تو اب تو الیکشن کرانے چاہیے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی عملہ ہوتا ہے اس میں سے جو بھی ہمارا افسر ہوتا ہے اس کو ایک ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جاتا ہے. اب تو مہینہ رہ گیا ہے، الیکشن کروائیں، سیدھی بات ہے، کسی کا بھی تقرر کر کے، تاکہ جو ہے جو روزمرہ کے کام ہے وہ چلتے رہیں. تو یہی تو ہم نے بات کی تھی آج سے، جب 1 سال پہلے مرزا وہاب صاحب کا تقرر ہوا تھا تو ہم نے اختلاف کیا تھا. ہمیں کسی کی شکل اور کسی کی ذات اور کسی کے نام سے مسئلہ تھوڑی ہے. سیاسی اور سماجی رابطے تو ہمارے سب سے ہوتے ہیں اور انکلوڈنگ مرتضیٰ وہاب صاحب، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں تو ان کے موقف اور ان کے کنڈکٹ اور پارٹی کے کنڈکٹ پر اعتراض ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اب تو اگر ایڈمنسٹریٹر مطلب ایم کیو ایم کے میئر نے کیا کر لیا جو ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کر لے گا، تو سب نہیں مگرمچھ کے معصوم بہانے ہوتے ہیں. تو اب تو کراچی کے عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے اور اب یہ زوال پذیر قوتیں ہیں، اب یہ تو ڈھلان کی طرف ہیں. کراچی کے عوام ان کو دیکھ چکے ہیں اچھی طرح سے، اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے. صحیح ہے، شکریہ جناب.